جب تک تمہارا جوڑی دار نہیں ملتا تم اس چشمے سے نہ ہی پانی لے سکتے ہو اور نہ ہی تم اس چشمے سے اگلے دروازے میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو اس کے لیے تمہیں اپنے جوڑی دار کو ڈھونڈنا ہوگا، اور جب تمہارا جوڑی دار مل جائے گا تو پھر تم جو ہے اس چشمے تک آنا اور اس چشمے سے پانی حاصل کر لینا۔ اور ویسے بھی وہ بوتل جس میں پانی ڈالا جا رہا ہے وہ تو تمہارے جوڑی دار کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب تک اس بوتل میں ہر رنگ کا پانی اس کے اوپر دوسرا پانی دوسرے رنگ کا نہیں آئے گا، اس وقت تک تم چاہو بھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آواز جو کہ کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور شاہ بہرام کو جو کہ ایک لڑکی کی ویش بھوشا میں تھا، ایک لڑکی کے روپ میں تھا، اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ اب زاریہ کی مدد کے بغیر یہ پانی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس سے پہلے زاریہ کو تلاش کرنا ضروری تھا، لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ زاریہ کہاں پر ہے اور زاریہ کون ہے۔ یعنی کون سے مراد یہ ہے کہ اس مرتبہ جیسے یہ ایک نئی ہی ویش بھوشا میں سامنے آیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ زاریہ کا حلیہ بھی بدل گیا ہو اور اس کی بھی کوئی ایسی ویش بھوشا ہو کہ یہ زاریہ کو سامنے ہوتے ہوئے بھی نہ پہچان سکے، اور زاریہ بھی تو اسے کیسے پہچانے گی، یہ تو ایک لڑکی کے روپ میں ہے۔ اور شاہ بہرام کے لیے اب بہت ہی مشکل تھا کہ وہ زاریہ کو تلاش کرتا۔ شاہ بہرام کو ایک امید تھی کہ زاریہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاہ بہرام کو پہچان لے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سونگنے کی، سوگندھ محسوس کرنے کی جو حس ہے، جو طاقت ہے، وہ شاہ بہرام کی سوگندھ کو بھی ضرور محسوس کرے گی، چاہے شاہ بہرام کسی بھی رنگ روپ میں ہو، اور چاہے وہ کسی لڑکی کے روپ میں ہو، چاہے کسی مرد کے روپ میں ہو۔ اس چشمے سے ایک دفعہ پھر شاہ بہرام اب نامراد جو ہے وہ واپس چل پڑا، اور اب وہ ایک دفعہ پھر کسی ایسے علاقے کا رخ کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں پر اسے کچھ انسانی آبادی مل جائے، کچھ لوگ مل جائیں، کچھ گھر مل جائیں۔ بھوک کے مارے اس کی بری حالت ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اسے اس چیز کی طلب نہیں تھی کہ اس نے کھانا کھانا ہی کھانا ہے، اسے طلب تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے رات ہونے سے پہلے کسی آبادی میں پہنچ جائے جہاں پر انسان بستے ہوں۔ یہی سوچ کر اس نے اللہ کا نام لے کر کے ایک طرف قدم بڑھا دیے، اور پھر اسی طرف وہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب اسے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ جس طرف اس نے اپنے قدم بڑھائے ہیں یہ قدم اس کے لیے جو ہے وہ کسی آبادی کے طرف لے کے جا رہے ہیں، یا پھر وہ کسی نئی مصیبت میں پھنسنے چلا جا رہا ہے۔ شہزادی مہر انگیز بہت ہی رحم دل اور بہت ہی حسین شہزادی تھی، اور اپنی ریاست میں وہ شہزادی ہر دل عزیز شہزادی تھی۔ شہزادی مہر انگیز کا ہر کوئی دیوانہ تھا، کیا عورتیں کیا مرد، سب ہی اسے پسند کرتے تھے، اس کی رعایا اسے پسند کرتی تھی، اس قدر پسند کرتی تھی کہ شہزادی مہر انگیز کے لیے اس کی رعایا ہمہ وقت جان دینے کے لیے بھی تیار رہتی تھی۔ اس وقت بھی شہزادی مہر انگیز اپنے کچھ فوجی دستے کے ساتھ شکار کی غرض سے نکلی تھی، اور شہزادی مہر انگیز جو ہے وہ صرف ان جانوروں کا، ان پرندوں کا شکار کرتی تھی کہ جو زیادہ تر کھائے جانے کے کام آتے تھے، جن کا شکار حلال تھا۔ وہ کسی ایسے پرندے کو، ایسے جانور کو نہیں مارتی تھی کہ جس کو کھایا جانا ممکن نہیں تھا۔ حلال شکار کرنے کی وہ عادی تھی، اور یہ اسے خصلت بچپن ہی سے اپنے والدین کی طرف سے ملی تھی۔ مہر انگیز کا کوئی بھائی نہیں تھا، اور وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ مہر انگیز کا بادشاہ گل جہاں اور اس کی والدہ مہناز بی بی تھی، اور مہناز ملکہ مہناز کہلاتی تھی، اور مہر انگیز دونوں ہی کی لاڈلی تھی، اور دونوں کی کیا، وہ تو اپنی مکمل رعایا کی لاڈلی تھی۔ اس رعایا میں ہر طرف خوشحالی تھی، اور خوشحالی کا دور تھا، کسی چیز کی پریشانی نہ عوام کو تھی اور نہ ہی سلطنت میں کچھ ایسے معاملات تھے۔ نیک دل بادشاہ کے ساتھ ساتھ وزیر اور سپہ سالار بھی انتہائی نیک دل تھا۔
انفیکٹ بادشاہ خود نیک تھا تو اس کے ساتھ اس کے لوگ بھی نیک ہی تھے۔ اس وقت بھی مہر انگیز شکار کی غرض سے ایک بیابان جنگل میں اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ گھومتی پھر رہی تھی۔ مہر انگیز کو بچپن ہی سے اچھی تلوار بازی، اچھی تیر اندازی کی مکمل ٹریننگ دی گئی تھی، اور وہ جوان مردوں کی طرح شکار کے لیے جب جاتی تھی اور خود وہ بڑھ چڑھ کے شکار کے ہر معاملات میں حصہ لیتی تھی۔ یہی بات ہے کہ مہر انگیز اس وقت سب سے آگے تھی اور دیگر سپاہیوں کا گھوڑا کافی پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ یعنی سب سے آگے جو گھوڑا تھا وہ خود شہزادی مہر انگیز کا تھا کہ اچانک شہزادی مہر انگیز رک گئی۔ شہزادی مہر انگیز کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی کہ جس کے جسم پر شہزادوں جیسا لباس تھا۔ اس کے پہناوے سے وہ بالکل شہزادہ معلوم ہوتا تھا، حتیٰ کہ اس کی نیام اور تلوار بھی تھی، اور وہ شہزادہ انتہائی خوبصورت اور خوبرو تھا، مگر وہ شہزادہ تھوڑا زخمی تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس شہزادے کو کسی جانور نے یا کسی پرندے نے، کوئی بڑی سائز کے پرندے نے کچھ نقصان پہنچایا ہے، اور یہ شہزادہ جہاں ایک منڈیر کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھا تھا، جنگل میں کنواں تھا جس کی منڈیر کے ساتھ وہ شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کے جسم کی حرکت سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ شہزادہ نہ صرف کہ زندہ ہے بلکہ صحت مند ہے، اور وہ جو زخم اسے آیا تھا وہ بھی کچھ خاص نہیں تھا، اس کے بازو پر زخم آیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر شہزادی مہر انگیز نے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے پیچھے آنے والے سپاہیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اور خود وہ گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئی۔ مہر انگیز آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس نوجوان کی طرف بڑھی، جو کہ اب تقریباً ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زخم کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہے۔ مہر انگیز اس کے پاس گئی اور اس نے چھو کر کے اس کے بازو کے اس زخم کو دیکھا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، معمولی زخم تھا، لیکن بہرحال اس کی مرہم پٹی ضروری تھی۔ مہر انگیز نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور اس نے فٹافٹ نیچے اتر کر کنویں میں پانی کو جھانکا، لیکن پانی کنویں میں موجود نہیں تھا، کنواں بالکل خالی تھا۔ مہر انگیز کے کہنے پر جو دستے میں ساتھ پانی لایا گیا تھا، اس پانی کی چھاگل میں سے کچھ پانی اس کے منہ میں ڈالا گیا۔ اس کا منہ ایک سپاہی نے کھول کر کچھ پانی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی پانی اس کے حلق سے اترا، اس کی جان میں جان آئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے اس نے شہزادی مہر انگیز کو دیکھا، جو کہ ہلکی سی مسکرا رہی تھی، اور اس کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی انتہائی پیاری تھی۔ اس نے کہا، میں کون ہوں اور میں کہاں ہوں؟ شہزادی نے کہا کہ تم ہمیں اس جنگل میں زخمی پڑے ہوئے ملے ہو۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ تم کون ہو، لیکن تم کہاں ہو ہم یہ بتا سکتے ہیں۔ تم ہماری ریاست کے ساتھ جنگل میں موجود ہو اور تم یہاں پر زخمی پڑے ہوئے ہو۔ ہمیں بتاؤ تم کون ہو، کیا تمہیں اپنے بارے میں کچھ یاد ہے؟ تم کسی ریاست کے شہزادے معلوم ہوتے ہو۔ ہم تمہیں تمہاری ریاست میں پہنچا دیں گے اور تم یہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ اپنی ریاست میں چلے جانا۔ اس ریاست کے ساتھ بھی جتنی ریاستیں لگتی تھیں، ان تمام ریاستوں کے بادشاہوں کے ساتھ بھی مہر انگیز کے والد کے اچھے تعلقات تھے، اور گل جہاں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسی لیے یہ مہمان تھا، جو بھی شہزادہ تھا یہ مہمان تھا، اور وہ راستہ بھول کر شہر بھٹک کر ادھر آ گیا تھا، لیکن اب مہر انگیز نے اسے وہاں سے واپس بھیجنے کے لیے مکمل طور پر اسے بول دیا تھا۔ شہزادے نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا میں کہاں ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بس کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں، مجھے کچھ کھانے کو دو، مجھے بھوک کا احساس ہو رہا ہے۔ شہزادی مہر انگیز کے کہنے پر ایک سپاہی نے کچھ پھل اس کو شہزادے کو دیے، اور شہزادہ ان پھلوں کو کھانے لگا۔ اس دوران شہزادی نے کچھ مرہم پٹی اپنے شاہی حکیم سے کہہ کر، جو کہ اسی دستے کے ساتھ تھا، اس نے اسی شہزادے کو کروا دی۔ مرہم پٹی ہو جانے کے بعد اس شہزادے کو وہاں سے اٹھایا گیا، جو کہ منڈیر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور اسے ایک پالکی میں، جو کہ شہزادی خصوصی طور پر اپنے لیے ساتھ رکھتی تھی کہ اگر اسے شکار سے ہٹ کر کبھی سفر کرنا پڑے اپنے سپاہیوں کے سہارے، تو وہ پالکی کے سہارے سفر کرتی تھی۔ اس بات کی بھی اسے عادت تھی کہ اگر وہ خود گھوڑا نہیں چلاتی تھی تو پھر وہ پالکی میں بیٹھ کر آرام سے سفر کرتی تھی۔
اس پالکی میں شہزادی مہر انگیز کے کہنے پر اس شہزادے کو بٹھا دیا گیا اور چند سپاہیوں نے مل کر اس پالکی کو اٹھا لیا۔ مہر انگیز نے شکار کھیلنے کا ارادہ ترک کیا اور اس نے سب کو گھر واپس لوٹنے کے لیے کہا، اور اس نے کہا کہ مجھے اس کو لے کر کے فوری طور پر گھر پہنچنا ہے۔ پھر ہم ارد گرد کے ریاست میں پیغام بھیجیں گے اور پتہ کرائیں گے کہ یہ کس ریاست کا شہزادہ ہے، اور یہ جس ریاست کا بھی شہزادہ نکلے گا ہم اس کو عزت و احترام کے ساتھ وہاں پر پہنچا دیں گے تاکہ یہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ بہرحال شہزادے کو بٹھا لیا گیا اور مہر انگیز نے اس دستے کو واپس چلنے کے لیے کہا، اور پھر وہ دستہ واپس بادشاہ کے گل جہاں کے محل میں یعنی کہ مہر انگیز کے محل میں آ گیا۔ ملکہ مہناز بھی اس قافلے کو دیکھ کر کے حیران رہ گئی کہ یہ تو میری بیٹی کا قافلہ ہے، اور یہ مہر انگیز تو جب شکار کے لیے نکلتی ہے تو جب تک اس کی پوری تسلی نہیں ہو جاتی یہ واپس نہیں آتی، لیکن آج حیرت ہے کہ مہر انگیز بڑی جلدی واپس آ گئی ہے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کے مہر انگیز سے واپس آنے کی وجہ پوچھی تو مہر انگیز نے شہزادے کا حوال سنا دیا، اور پھر شہزادے کو بھی پالکی سے نکال کر کے ملکہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ شہزادے کو فی الحال مہمان خانے میں بھیج دیا گیا، اور سپاہی شہزادے کو مہمان خانے میں چھوڑ آئے، اور وہاں پر اسے اچھی خوراک جو ہے وہ شہزادے کو دی گئی، اور بار بار شہزادے سے یہی پوچھنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی شہزادے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہاری ریاست کون سی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر شہزادہ نہ تو اپنے بارے میں کچھ جانتا تھا اور نہ ہی وہ اپنی ریاست کے بارے میں کچھ جانتا تھا، اسے نہ تو اپنا پتہ تھا اور نہ ہی اپنی ریاست کا پتہ تھا۔ بڑی ہی حیرت انگیز سچویشن تھی۔ بہرحال اگلے ہی دن گل جہاں نے یعنی کہ مہر انگیز کے باپ نے ارد گرد کی ساری ریاستوں کو پیغام بھیج دیا کہ کوئی شہزادہ ملا ہے، اور اس شہزادے کو اگر وہ لوگ پہچانتے ہیں تو آ کر کے وہ اپنے شہزادے کو لے جائیں۔ شام تک تمام قاصد واپس آ گئے اور ہر سلطنت سے ایک ہی آواز آئی کہ بھئی ہمارے ہاں سے کوئی بھی شہزادہ غائب نہیں ہے، اور ہمارا کوئی بھی شہزادہ جو ہے وہ آپ کی طرف شکار کھیلنے کو نہیں گیا۔ اب تو بادشاہ گل جہاں اور زیادہ پریشان ہو گیا، اور ملکہ مہناز بھی پریشان ہو گئی، اور سب سے زیادہ پریشان تو جو ہے وہ مہر انگیز ہو گئی کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ اب گل جہان نے اس بات کا ایک ہی نتیجہ نکالا، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ کوئی پردیسی ہے اور بہت دور سے آیا ہے، یہ ہمارے کسی ارد گرد کی ریاست کا شہزادہ نہیں ہے، اور یہ کسی بڑی دور جگہ سے آیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ اگر یہ اپنی یادداشت نہ کھو چکا ہوتا تو اسے اپنی سلطنت کے بارے میں، اپنے دیگر معاملات کے بارے میں یاد ہوتا۔ یہ کہہ کر کے اس نے ملکہ مہناز اور مہر انگیز کو تو خاموش کروا دیا، لیکن کیونکہ وہ خود بادشاہ تھا اور اس کے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی کہ کہیں یہ کوئی سازش نہ ہو، یہ کوئی دشمن نہ ہو جو کہ آج اتنے سالوں کے بعد ہماری طرف آ نکلا ہو اور یہ کچھ جاسوسی وغیرہ کا کام کرنے کے لیے نہ آیا ہو۔ اس نے اپنے چند قابل اعتماد سپاہیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو مکمل طور پر شہزادے پر نظر رکھنے کے لیے کہا، اور یہ بھی کہا کہ شہزادے کو اس بات کا محسوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس پر نظر رکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ شہزادے کو ایسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن بے سود کافی دن گزر گئے، نہ تو شہزادے نے کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے وہ کوئی جاسوس یا کوئی مشکوک کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا، اور نہ ہی شہزادہ جو ہے وہ اس قسم کی کسی بات میں مبتلا پایا گیا کہ جس میں اس پہ کسی قسم کا شک کیا جائے۔ شہزادے کا آگے پیچھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ دور دور کی سلطنت میں بھی شہزادے کے بارے میں جو ہے وہ پتہ کروایا گیا تھا۔ اب گل جہاں نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ اگر اس شہزادے کا پتہ نہیں لگ رہا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنی یادداشت بھی کھو چکا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کی ذہنی حالت ہے اس کی یادداشت کبھی واپس نہیں آئے گی، کیوں کہ یہ کچھ بھی تو اپنے پچھلی زندگی کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، بتاتا ہی نہیں ہے۔ تو میں کیونکہ میری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کہ آج مجھے کچھ ہو جائے تو مہر انگیز کو یہ تخت و تاج سنبھالنا پڑے گا، اور مہر انگیز سوچ کرو تو ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، تو کیوں نہ میں اگر اس بندے کو، اس شہزادے کو اپنا بیٹا بنا لوں اور میں اس کی شادی مہر انگیز سے کروا دوں۔ تو جیسے ہی مہر انگیز کے ساتھ اس کی شادی ہوگی یہ میرا داماد بن جائے گا، اس ریاست کا
ولی عہد بن جائے گا، یہ تو میرے بعد اس ریاست کا وارث ہوگا، تو اس کی شادی اگر مہر انگیز سے ہو جائے تو یہی بات سوچ کر کے گل جہاں نے اپنی بیگم ممتاز سے اس سلسلے میں بات کی۔ تو ممتاز ملکہ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، اور بہرحال یہ بات ہمیں مہر انگیز سے بھی مشورہ کرنی چاہیے کیونکہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ جب مہر انگیز سے اس بارے میں بات کی گئی، اب مہر انگیز کیونکہ دل ہی دل میں اس شہزادے کو پسند کرنے لگی تھی، وہ شہزادے کا دل لبھانے کے لیے بھی کافی حد تک شہزادے کے قریب رہتی تھی اور اس سے باتیں کرتی رہتی تھی، اس سے قرید قرید کر سوال کرتی رہتی تھی، اور وہ شہزادہ کیونکہ شکل و صورت کا اس قدر حسین تھا کہ مہر انگیز اسے پسند کرنے لگی تھی۔ تو جب مہر انگیز سے اس بارے میں بات کی گئی تو مہر انگیز نے تو شرما کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے اور ایک طرف چلی گئی۔ اس قدر بہادر لڑکی جو کہ شکار خود کرتی تھی، اگر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر شرما کر ایک سائڈ پہ چلی جائے تو گل جہاں اور ملکہ ممتاز کے لیے یہ ایک گرین سگنل تھا کہ وہ واقعی اس لڑکے کو پسند کرتی ہے، اور یہ لڑکا جو ہے اسے شہزادے کے روپ میں قبول ہے، اس اپنے شوہر کے روپ میں قبول ہے۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گل جہاں نے اس لڑکے کو یعنی کہ شہزادے کو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور مہر انگیز کی شادی جو ہے وہ اس نے اس لڑکے سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، اس لیے سب نے اس کو اس کا نام دیا اور شہزادہ یوسف نام رکھا گیا۔ شہزادہ یوسف نام اس کا نام رکھا گیا اور سب لوگ اسے شہزادہ یوسف کہہ کر ہی پکارنے لگے۔ یعنی شہزادہ یوسف کی شادی کی تیاریاں بڑے ہی زور و شور سے شہزادی مہر انگیز کے ساتھ جاری تھیں۔ شہزادہ یوسف جو ہے وہ خود بھی اس شادی سے بے حد خوش تھا کیونکہ وہ خود بھی مہر انگیز کو بے حد پسند کرتا تھا، لیکن اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مہر انگیز کے سامنے اپنے دل کی بات کرے۔ لیکن اب کیونکہ مہر انگیز کا اس کے ساتھ رشتہ طے ہو رہا تھا اور بہت ہی جلد بادشاہ گل جہاں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان کی شادی کروا دے گا، تو اس لیے اب وہ بھی پوری طرح سے خوش تھا اور اسے اپنا نیا نام بھی پسند آیا تھا۔ شہزادہ یوسف اور شہزادی مہر انگیز کی منگنی تو کر دی گئی اور کچھ دن بعد ان کی شادی کا پروگرام رکھ دیا گیا کہ اب ان کی شادی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ انہی دنوں اس ریاست میں ایک شخص آ گیا، وہ بہت دور سے شاید آیا تھا، اسے کسی کی تلاش تھی، اور وہ شخص ایک عورت کے روپ میں تھا، اور وہ کوئی اور نہیں شہزادہ شاہ بہرام تھا، جو کہ ایک عورت کے روپ میں اس شہر میں آن پہنچا تھا، اس ریاست میں وہ آن پہنچا تھا۔ یہاں پر اس ریاست کے لوگ اس کے لیے اجنبی تھے۔ شاہ بہرام نے اپنے آپ کو ایک سوداگر ظاہر کیا اور اس نے کہا کہ میں ایک سوداگر کی بیٹی ہوں، میرے قافلے پر حملہ ہوا، میرے بابا کو مار دیا گیا اور ہمارا سامان لوٹ لیا گیا، میں کسی طرح سے گرتی پڑتی یہاں پر آ گئی ہوں، اب میں ایک بے سہارا بے یارو مددگار لڑکی ہوں، مجھے آپ لوگ سہارا دو، مجھے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کام دو، میں گھر کا کام بھی کر لوں گی، میں یہ بھی کر لوں گی۔ شاہ بہرام کو تو صرف سر چھپانے کے لیے ایک چھت چاہیے تھی جو کہ اسے کسی بھی طریقے سے میسر آ سکتی تھی، اور وہ کسی بھی سوداگر کے ہاں، کسی بھی نواب کے ہاں یا کسی بھی بڑی شخصیت کے ہاں کام کرنے کے لیے آمادہ تھا۔ اس کا روپ لوگوں کو شرما دے رہا تھا، وہ اس قدر حسین عورت کے روپ میں تھا کہ ہر کوئی دیکھنے والا ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتا تھا، اور ہر بندے کو اس کے ساتھ خام خواہ کی ہمدردی ہو رہی تھی کہ یہ بندہ اتنا پیارا، اتنی حسین عورت، اتنی حسین لڑکی جو ہے یہ بیچاری جو ہے نا دکھوں کی ماری اب ہمارے پاس پہنچی ہے۔ خیر اس کی آمد کی خبر بادشاہ گل جہاں کو بھی ہو گئی، اور بادشاہ گل جہاں نے اس لڑکی کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ شاہ بہرام کیونکہ اب جانتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے روپ میں ہے، تو اس نے اپنا نام بھی شاہ بانو رکھ لیا تھا، خود ہی اس نے اپنا نام بھی رکھ لیا تھا۔ تو شاہ بانو کے روپ میں شاہ بہرام کو گل بادشاہ یعنی گل جہاں کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب گل جہاں کے دربار میں شاہ بہرام کو پیش کیا گیا تو اس نے گل جہاں کے دربار میں جب شاہ بہرام کو
پیش کیا گیا تو اس نے شاہ بانو کی کہانی سنی، جو کہ اس نے یقین کر لی اور اس نے یہی سمجھا کہ یہ کسی سوداگر کی بیٹی ہے جو کہ بھٹکتی ہوئی یہاں پر آ نکلی ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس نے فوری طور پر اسے اپنی خاص کنیزوں میں شامل کر لیا اور اسے اپنے محل میں نوکری دے دی، اپنے محل میں رہنے کی جگہ دے دی اور اسے اپنے محل میں رہنے کے لیے اس نے مکمل طور پر کھلی آزادی دے دی۔ ملکہ مہناز کی خصوصی خدمت گار کے طور پر بھی شاہ بانو جو ہے وہ اس کو لگا دیا گیا اور وہ زنان خانے میں اور مردان خانے میں دونوں ہی جگہ پر اپنا جلوہ دکھانے لگا، یعنی لگی وہ شاہ بہرام تھا لیکن شاہ بانو کے روپ میں تھا۔ وہ کبھی زنان خانے میں ملکہ مہناز کی خدمت کرتا اور کبھی وہ بادشاہ گل کی خدمت میں پیش ہو جاتا۔ اسی طریقے سے وہ دونوں طرف آتا جاتا تھا، لیکن تھا وہ لڑکی شاہ بانو کے روپ میں ہی جو کہ بے حد خوبصورت تھی۔ مہر انگیز کو بھی شاہ بانو نے دیکھ لیا تھا اور مہر انگیز نے بھی شاہ بانو کو دیکھ لیا تھا، اور مہر انگیز کیونکہ ایک بہت ہی اچھے دل کی مالک تھی تو اس نے شاہ بانو کو بھی آگے بڑھ کر کے اپنی سہیلی کا ہی درجہ دیا تھا اور اس نے کبھی بھی اسے کنیز کا درجہ نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ یہ جان کر کہ وہ ایک بڑی ہی اچھے سوداگر کی بیٹی تھی اور بڑے مالدار لوگ تھے، لیکن اب وہ اس حالت میں پہنچ گئی تھی۔ اس بات سے مہر انگیز کو اسے زیادہ ہمدردی ہوئی تھی اور اس نے اپنی باقی کنیزوں کی نسبت اسے زیادہ محبت دی تھی تاکہ وہ کسی قسم کی اس بات میں مبتلا نہ ہو کہ اب وہ راج کرنے والی ایک سوداگرانی اسے ایک معمولی نوکری کرنی پڑ رہی ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ اپنے ذہن میں نہ سوچے، اس لیے اس کو مکمل طور پر مہر انگیز نے یہی باور کرایا تھا کہ مہر انگیز اس کی ایک اچھی سہیلی ہے، ایک اچھی دوست ہے، نہ کہ کسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا اور پھر مہر انگیز کی شادی سر پر آ گئی اور پھر یوسف ایک شہزادہ جو کہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا، اس کی بھی شادی کی تیاریاں مہر انگیز سے زور و شور سے جاری ہو گئی۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب و غریب تھی، بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ جب بھی کبھی یوسف کا اور شاہ بانو کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا، پتہ نہیں یوسف میں کیا ایسی عادت تھی کہ وہ ناک کو سکوڑ کر شاہ بانو کو سونگھنے لگتا، محسوس کرنے لگتا، لیکن وہ خود اپنی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ وہ شاہ بانو کو ایسا کیوں محسوس کرتا ہے یا کیوں سونگھتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شاہ بانو کوئی اپنی سی ہے اور کوئی غیر نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے۔ بہرحال مہر انگیز اور یوسف کی شادی کی تیاری بڑی ہی زور و شور سے جاری تھی اور پھر بالآخر ایک دن آیا کہ دونوں ہی نکاح کے ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئے، دونوں کی شادی ہو گئی۔ یوسف نے شادی کر لی، اس نے مہر انگیز سے شادی کر لی اور مہر انگیز کو اپنی بیوی بنا لیا۔ اب کیونکہ یوسف نے کسی جگہ جانا نہیں تھا، اسی محل میں ہی اس کی حجلہ عروسی جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور اسی محل کا ایک حصہ یوسف اور مہر انگیز کے لیے مخصص کر دیا گیا تھا، اور اس مہر انگیز اور یوسف کی شادی میں اس مسحری کو، اس حجلہ عروسی کو سجانے میں سب سے زیادہ پیش شاہ بانو تھی، جو کہ شاہ بہرام تھا۔ شاہ بہرام اپنی یادداشت جانتا تھا، وہ اپنے آپ کو بھی جانتا تھا، لیکن اس ساری سچویشن کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے سر چھپانے کی چھت بہرحال 2 وقت کی روٹی چاہیے تھی، جو کہ وہ یہاں سے نکل کر نہیں لے سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے بڑی مصیبت کا باعث ہو جاتی۔ اس سچویشن سے وہ بھی بے حد تنگ تھا، پریشان تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہ مجھے کیوں یہاں پر لایا گیا ہے، میں یہاں پر کیوں آ گیا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی تو میں کسی ریاست میں جا سکتا تھا، پتہ نہیں مجھے اسی محل میں کیوں لایا گیا ہے، میں اسی راستے کو کیوں پکڑ کر آیا ہوں، اسی راستے پر کیوں پہنچا ہوں، اور میرا سفر جو کہ میں نے کئی دنوں پہ بھوک پیاس کاٹ کر یہاں پر کیا ہے، تو میں یہاں پر ہی کیوں پہنچا ہوں۔ لیکن بہرحال اب وہ اس کے علاوہ کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی شاہ بانو بنا رہے اور پھر اپنا اسی طریقے سے وقت کاٹتا جائے۔ یوسف اور مہر انگیز کی شادی ہو چکی تھی اور اب وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں پر رہ رہے تھے۔ اسی اسنا میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات ہوئی کہ بادشاہ گل جہاں
اچانک بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیماری کی کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیماری اس قدر بڑی کہ گل جہاں جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر گیا، یعنی کہ اس نے دنیا چھوڑ دی۔ گل جہاں کے جانے کے بعد اس تخت و تاج پر یوسف کو بادشاہ بنا کر بٹھا دیا گیا۔ یوسف بھی گل جہاں کی طرح ایک نیک دل اور اچھی سیرت کا مالک تھا۔ اب مہر انگیز ملکہ بن چکی تھی اور یوسف بادشاہ بن چکا تھا، اور اسی طرح کئی سال گزر گئے اور اسی طریقے سے یہ سسٹم چلتا رہا۔ اب وہاں پر تقریباً اس بات کو 3 سے 4 سال بیت چکے تھے۔ یوسف اور مہر انگیز کے 2 بچے ہو چکے تھے۔ ملکہ مہناز جو ہے وہ اب زیادہ تر زنان خانے میں ہی رہتی تھی اور وہ ریاست کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتی تھی۔ ادھر شاہ بانو جو کہ شاہ بہرام تھا، وہ بھی اب مایوس ہو چکا تھا کہ میں کسی طرح سے کبھی اس پانی کو حاصل کر سکوں گا، اور میں کبھی کسی طرح سے اس پیلے پانی کو حاصل کر کے میں واپس جا سکوں گا، کیونکہ اس پر وہی شرط عائد ہوتی تھی کہ جب تک اسے اس کا جوڑی دار نہیں ملے گا وہ اس پانی کو کبھی بھی لے کر کے نہیں جا سکے گا۔ شاہ بانو نے اس دوران یہ میں 3-4 سال میں ان لوگوں کے دل اس قدر جیت لیے تھے کہ شاہ بہرام جو کہ شاہ بانو کے روپ میں تھا، اس نے اپنی پوری دھاک جو ہے وہ اچھے طریقے سے پورے محل میں جما لی تھی، اور ایک دن تو اس نے حد کی تھی کہ اس نے تلوار بازی کا ایسا مظاہرہ کیا تھا کہ اچھے اچھے تلوار باز دنگ رہ گئے تھے۔ اس کے بعد سے اسے اپنی خاص الخاص مشیر جو ہے وہ مہر انگیز نے بنا لیا تھا، اور یوسف جو کہ ملک کا بادشاہ تھا وہ بھی اس پر خاص توجہ دیتا تھا، اور اس سے کہتا تھا کہ اگر تم لڑکے ہوتے تو میں تمہیں فوج کا سپہ سالار بنا لیتا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تم لڑکی ہو، لیکن تم جیسے لڑتی ہو تم تو اچھے اچھے لڑکوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہو۔ آئے دن کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کہیں نہ کہیں سفر کا پروگرام بنتا تھا۔ یوسف اور مہر انگیز کیونکہ دونوں ہی شکار کے شوقین تھے، کیونکہ مہر انگیز تو پہلے سے ہی شکار کی شوقین تھی، اور اب یوسف کیونکہ ملک کا بادشاہ تھا تو اس کو بھی شکار کا شوق مہر انگیز سے لگ چکا تھا، اور دونوں ہی کبھی نہ کبھی جو ہے وہ شکار کے لیے کسی نہ کسی جگہ چلے جایا کرتے تھے، اور اکثر کنیز شاہ بانو یعنی کہ شاہ بہرام بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، کیونکہ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ ایسے خوفناک جنگلوں کی طرف نکل گئے تھے کہ جہاں پر ان کو ڈاکوؤں کا، پرندوں کا، درندوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور شاہ بہرام شاہ بانو کے روپ میں بھی بڑی جوان مردی سے لڑا تھا، اور مہر انگیز کے سپاہیوں نے بھی بڑی جوان مردی کا مظاہرہ کیا تھا، اسی لیے وہ بہترین جو ہے سپہ سالار کے طور پہ شاہ بانو کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے شاہ بانو یعنی کہ شاہ بہرام کے دماغ میں آیا کہ جہاں سے میں آئی تھی یا آیا تھا یعنی وہ پیلا چشمہ، کیوں نہ میں ان کو ایک دفعہ اس طرف بھی لے کر کے جاؤں۔ تو اس بات کی، اس خواہش کا اظہار جو ہے وہ شاہ بانو نے مہر انگیز سے کر دیا۔ مہر انگیز نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ تو سیر سپاٹے کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں پر شکار ہوگا کیا؟ تو اب شاہ بہرام نے جھوٹ بولا، اس نے کہا ہاں ہاں، جب میں وہاں سے آئی تھی تو میں نے وہاں پر بے شمار جو ہے ایسی چیزیں دیکھی تھی کہ جن کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ تو مہر انگیز نے کہا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تم، میں، یوسف اور چند سپاہی ہم لوگ جو ہے وہ اس جگہ جائیں گے، اور وہاں سے جا کر کے ہم لوگ جو ہے وہ شکار کریں گے اور پھر جو ہے واپس آ جائیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم کتنے دن میں وہاں پر پہنچ جائیں گے؟ تو اس نے کہا میں تو وہاں سے پیدل آئی تھی، لیکن اگر ہم لوگ گھوڑوں وغیرہ پہ جائیں تو ہم زیادہ دن نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر میں نے ایک عجیب و غریب پانی کا پیلا چشمہ دیکھا تھا۔ مہر انگیز نے بھی پیلا پانی آج تک نہیں سنا تھا، اس لیے وہ بھی اس جگہ پہ جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر ایک باقاعدہ سے پورا دستہ تیار کیا گیا، اور اس سفر کے لیے یوسف، مہر انگیز اور شاہ بانو خاص طور پر ایک طرف اپنے سپاہیوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ وہ اس جگہ پر پہنچنا چاہتے تھے جہاں پر وہ پیلا چشمہ تھا، اور ان کو وہاں پر شاہ بانو اس لیے لے کر کے جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے قدرت نے یہاں پر پہنچایا ہے تو اس کے پیچھے یہی مقصد ہو کہ کہیں انہی سپاہیوں میں
شاہ بہرام نے سوچ لیا تھا کہ کہیں انہی سپاہیوں میں زاریہ بھی موجود نہ ہو۔ اسی بات کے چلتے اس نے بہت سی لڑکیاں بھی ساتھ لے لی تھیں تاکہ اگر ان میں کوئی زاریہ ہو تو اس کو پتہ چل جائے۔